وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹ کے بولنے سے، جھوٹی بات سے پرہیز کرنا ہے۔ اب یہ جھوٹی بات کیا ہے؟ زور کے قول سے، یعنی جھوٹ کے بولنے سے، جھوٹ کے بولنے سے بچو، زور کے قول سے بچو۔ زور کیا ہے؟ زور کا معنی صرف جھوٹ ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ بات ہوتی ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں قول الزور کے مقابلے میں قولاً سدیدہ کا لفظ آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کیا کرو، باتوں میں ہیر پھیر نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، ایسی بات نہ ہو جس میں کوئی رخنا یا ابہام ہو یا پیچیدگی ہو۔ صاحب فقہ اللغہ کے نزدیک زور ایسا جھوٹ ہے جسے بنا سنوار کر پیش کیا جائے اور وہ بھلا اور درست معلوم ہو، یعنی ایک بات کو جو غلط ہو اتنے خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے کہ وہ بالکل سچ معلوم ہونے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں، بتوں سے بچو، جھوٹی بات سے، ان تین چیزوں میں باہم کیا لنک ہے؟ یعنی ان تین باتوں کو ایک ہی آیت میں کیوں بتایا گیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جہاں بتوں کی نجاست سے بچنے کے لیے کہا گیا، وہاں ساتھ ہی جھوٹی بات سے بچنے کو بھی کہا گیا، تو بنیادی طور پر شرک بذات خود سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ قول الزور میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہی آتا ہے۔ پھر اسی طرح آیت کے پہلے حصے سے کس طرح ریلیٹڈ ہے یہ کہ کسی بھی جانور کو اپنی مرضی سے حلال حرام قرار دینا، یہ بھی جھوٹی بات ہے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اگر اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتا ہے، حلال کو حرام کر دیتا ہے یا حرام کو حلال کرتا ہے، اور پیغمبروں کی واضح تعلیمات کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ شخص بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ بھی ایک غلط بات کہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ حلال بتایا ہے اس کو حلال سمجھو، اسے کھاؤ۔ اللہ نے جانوروں کی پوجا سے منع کیا ہے، لیکن جو جانور تمہارے لیے حلال کیے ہیں انہیں تم استعمال کرو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ یعنی یہاں مطلقاً عام روزمرہ زندگی کا جھوٹ ہی مراد نہیں، وہ تو ہر صورت میں منع ہے ہی۔ یہاں مراد کیا ہے؟ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انسانوں نے اپنے نفس اور اپنی مرضی سے جو تغیر و تبدل کیے ہیں ان سے بھی بچو، دین کو اس کی اصل شکل پر رکھو۔ کہتے ہیں نا من ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا مجرم کون ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ ایک تو شرک ہے، اور دوسرا کیا کہ جو حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کے قانون بنانا۔ اور قول الزور میں پھر جھوٹی گواہی بھی آتی ہے، جسے شہادت الزور کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہیرا پھیری کی جاتی ہے، اس سے بھی بچنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی گواہی شرک باللہ کے برابر رکھی گئی ہے۔ یعنی جس طرح شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ پھر آپ نے ثبوت میں یہی آیت پیش فرمائی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے کیا سزا مقرر کی کہ اس کی پیٹھ پہ کوڑے مارے جائیں، اس کا سر مونڈا جائے، منہ کالا کیا جائے اور لمبی قید کی سزا دی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک شخص کی جھوٹی گواہی ثابت ہو گئی تو انہوں نے اس کو ایک دن برسر عام کھڑا رکھ کر اعلان کرایا کہ یہ فلاں بن فلاں جھوٹا گواہ ہے، اسے پہچان لو۔ پھر اس کو قید کیا۔
لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ باقاعدہ پروفیشنلز ہوتے ہیں جو بکتے ہیں بطور گواہ کے، اور کھلے عام یہ سب کچھ ہوتا ہے اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پھر تیسری چیز جھوٹی قسم بھی اس میں آ جاتی۔ تو قول الزور میں کیا کچھ آیا؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 حلال اور حرام میں خود ساختہ فیصلے، یا حلال اور حرام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے تبدیلی کرنا، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 جھوٹی گواہی دینا، نمبر 5 جھوٹی قسم کھانا۔ فرمایا اس کے تو پاس بھی نہ پھٹکو، وجتنبو اجتناب کرو، اور دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا، وجتنبو الرجس من الاوثان وجتنبو قول الزور۔ جس طرح شرک سے بچنا ہے، جس طرح بتوں کی نجاست سے بچنا ہے، اسی طرح جھوٹی بات سے بھی بچنا ہے۔ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ کہاں کہاں ہماری زندگی میں زور شامل ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو ہے کذب، جھوٹ، اور یہاں پر لفظ ہے زور۔ حق سے ہٹی ہوئی کوئی بھی بات جس میں ہیرا پھیری ہو، دھوکہ بازی ہو، فریب کاری ہو۔ تو اسلام ہم سے کیا رویہ چاہتا ہے؟ اسٹریٹ فارورڈ۔ نقصان کیا ہوتا ہے زور کا؟ ہیرا پھیری والی بات کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اعتماد دوسرے سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک جھوٹ محض ایک جھوٹ نہیں ہوتا، چونکہ جھوٹ برائیوں کی بنیاد ہے۔ وہ بنیاد جب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے تو اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ ہماری زندگی میں جھوٹ ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور پوری زندگی ایک مصنوعی زندگی بن جاتی ہے، جھوٹ پر مبنی زندگی بن جاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی تعلقات کی خرابیاں جتنی جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں اتنی شاید ہی کسی اور وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ چاہتے کچھ ہیں، آپ کے دل میں کچھ اور ہے، آپ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دوسرا شخص آپ کی بات نہیں سمجھ پائے گا، اور جب وہ سمجھے گا نہیں تو اس کا عمل وہ نہیں ہوگا جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، نتیجتاً آپ اس سے مایوس ہوں گے، اور اس طرح تعلقات بگڑ کر رہ جائیں گے۔ الحاد، ظلم، انحراف، ضلال، ان سب چیزوں کی بنیاد میں جھوٹ ہی ہے، زور ہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہو جائے تو خواہ وہ عمارت ثریا تک اٹھائی جائے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہوگی، کیونکہ بنیاد جو ٹیڑھی ہے۔ تو جس تعلق میں، جس معاملے میں، جس گفتگو میں، جس طرز زندگی میں جھوٹ کی آمیزش ہو، پھر وہاں سے خیر اور بھلائی اور ہدایت اور سیدھی راہ کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ مثلا خاندانی زندگی کی بنیاد رکھتے ہوئے جب رشتے کی لین دین ہوتی ہے اس وقت بہت سی باتیں ہیرا پھیری میں چھپائی جاتی ہیں یا غلط بتائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں آئندہ زندگی میں پھر اعتماد ڈیولپ ہی نہیں ہوتا۔ مثلا ایک خاندان میں ایک عورت جب جھوٹ بولتی ہے تو اسے دیکھ کر اس کے بچے بھی وہی غلط بیانی سیکھتے ہیں، نتیجتاً خاندانی زندگی کی جو بنیاد ہے جب وہ بچپن سے ہی جھوٹ پر رکھی جائے گی تو آئندہ جا کر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا تجارت میں ہمارے ہاں بہت جھوٹ پایا جاتا ہے، اور تجارت میں ہیرا پھیری کی وجہ سے جہاں ہمارے اندرونی زندگی متاثر ہو رہی ہے، مثلا ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے یا باہم ایک دوسرے پر اعتماد متاثر ہو رہا ہے، اسی طرح دوسری قوموں کے ساتھ جب ہمارا لین دین ہوتا ہے تو اس میں بھی اعتماد متاثر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تجارت فروغ ہی نہیں پا سکتی۔ جھوٹ کی بنیاد پر ایک دفعہ آپ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، 2 دفعہ دے سکتے ہیں، لیکن کب تک کوئی دھوکہ کھائے گا؟ جھوٹ جو ہے بزدلی بھی سکھاتا ہے، کیونکہ جب آپ غلط بیانی کرتے ہیں تو بنیادی طور پر آپ بزدل ہوتے ہیں، اور یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ایک انسان پھر بزدلی کی وجہ سے اندر سے کھوکھلا ہے، کھایا ہوا ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، اور اگر ہے بھی تو اسے غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، یعنی حقیقت کو چھپانے میں وہ کانفیڈنس استعمال ہو رہا ہے، یہ بہادری استعمال ہو رہی ہے، حقیقت کے اظہار میں نہیں۔ نتیجتاً جو شخصیت پروان چڑھتی ہے وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ زور کے بنیادی معنوں میں آپ نے دیکھا کہ بنا سنوار کے کسی چیز کو پیش کرنا ہے،
چیز کی حقیقت کچھ ہو لیکن اسے اس طرح خوشنما انداز میں پیش کرنا کہ وہ کچھ اور نظر آئے. اب اس وقت ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو مختلف پروڈکٹس کے اشتہار بناتے ہیں تو بعض اوقات اس میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن وہ دکھائی کچھ اور جاتی. اور آپ اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں کہ محض اشتہارات کی بنیاد پر تجارت کو کتنا فروغ دیا جاتا ہے. اور یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر بھی دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ ہم دیتے بھی ہیں تو کھاتے بھی ہیں تو حرام کھانے اور کھلانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے اس پولوٹڈ فضا میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. کسی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا اس کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے یا اس معاشرے کی خوشگواری اور خوشحالی کی بنیاد ہوتا ہے. لیکن اپنے نظام عدالت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہے. جھوٹے مقدمات کا پیش ہونا، جھوٹی گواہیوں کا پیش ہونا، جھوٹے فیصلے ہونا، جھوٹی وکالت ہونا، یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ پر جھوٹ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے اور اس کے باوجود اس کی مذمت اور ممانعت کی طرف کسی کو احساس ہی نہیں. اپنے نظام سیاست کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے عوام سے وعدے کیے جاتے ہیں اور جتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، نیت اور ارادے میں بھی ان کو پورا کرنا نہیں ہوتا. وہ پتہ ہوتا ہے کہ دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود یقین بھی کر رہے ہوتے ہیں. خبروں میں آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، یا اگر تھوڑا بہت حقیقت سے تعلق ہو بھی تو بسا اوقات ان کو اس طرح ہیر پھیر کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ بات کچھ ہوتی ہے، بنا کچھ اور دی جاتی. کہنے والے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو پیش کیا جاتا ہے. گویا ہر شعبہ زندگی میں جھوٹ اتنا داخل ہو چکا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ سچ تو شاید ہمارے لیے ہے ہی نہیں. شاپنگ کے وقت دکاندار کو جھوٹ بول کر یہ بتانا کہ فلاں دکاندار تو اتنے کی دے رہا ہے اور یہ ہم اتنے کی لے کر آئے ہیں، حالانکہ تھوڑا سا ہی فائدہ ہوگا اس جھوٹ کی بنیاد پر، لیکن وقتی فائدے کی خاطر ہم اس جھوٹ کو بھی جھوٹ نہیں سمجھتے. اپنے رہن سہن میں جو طرز عمل ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اپنے اوڑھنے، پہننے، کھانے پینے، طریقہ زندگی اختیار کرنے میں، اس میں بھی ایک بڑا حصہ جھوٹ ہوتا ہے. ہم وہ ہوتے نہیں ہیں، ہماری مادی معاشی حالت وہ نہیں ہوتی جو ہم لوگوں پہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ہم جھوٹ کو ذہانت کی علامت سمجھتے ہیں. دوسروں کو بیوقوف بنانے، دوسرے سے حقائق چھپانے کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں. اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی اپنے بارے میں بھی ہم بہت سے جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں، ہم تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے. یہ سب سے بڑا جھوٹ. یا مصلحت کے اس پہ پردے چڑھا لیتے ہیں. باقاعدہ ایک دن منایا جاتا ہے سال میں، اپریل فول کا، جس کا مقصد ہی جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بول کر دوسروں کو پریشان کرنا، اور اس کو فن بنا لیا ہم نے، انٹرٹینمنٹ. لیکن اگر ہم کامیاب ہوتے تو ہمارا حال یہ تو نہ ہوتا نا. یہ جس کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے وہ بذات خود ایک دھوکہ ہے. بات یہ ہے کہ اس لفظ کی ذرا سی گہرائی میں آپ جائیں کہ اس میں صرف صاف جھوٹ کی بات نہیں کہی جا رہی، اس میں حقائق کو بدلنے کی بات ہے، ہیرا پھیری کی بات ہے. چیز کی حقیقت کچھ ہے، اسے کچھ بنا کر دکھانے کی بات ہے. جھوٹی ڈگریاں، بعض اوقات دین میں ایسی باتیں داخل کر دی گئیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو جھوٹی باتیں یا خود ساختہ باتیں بتا بتا کر بھی گمراہ کیا گیا. جتنی خرابیاں اگر آپ ان کی بنیاد دیکھیں تو اس میں جھوٹ ہی ہوگا. دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے جھوٹے کاغذات تیار کر لینا، جھوٹی جعلی ڈگریاں حاصل کر لینا، جعلی سرٹیفکیٹ بنوا لینا، جعلی ڈاکٹر کے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوانا. جعل سازی تو بہت عام ہے، تو یہ زور میں جعل سازی بھی آتی. اور سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے جھوٹ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے ایک سچائی اور ایک فیکٹ کے طور پر. تو اس مریض کا علاج کیا ہو سکتا ہے جو بیماری کو بیماری ہی نہ سمجھے؟ حج عمرے پہ جانے کے لیے جھوٹے محرم بناتے ہیں، کسی کو بھائی بنا لیا، کسی کو چچا بنا لیا، جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ اسلام میں کیا ہے، ہمارے دین میں کیا ہے کہ ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، منافقت کی علامت ہے.